بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا رحمان چینل۔ قیامت میں شیطان کا جہنمیوں سے کلام ہوگا، وہ اپنا دربار لگائے گا۔ آج ہم بات کریں گے قیامت میں شیطان کا جہنمیوں سے کلام۔ قیامت کا قائم ہونا جو ہر حال میں پورا ہو کر رہے گا، کسی جان کو چھٹکارا حاصل نہیں ہوگا۔ اس دن اس کو پورا بدلہ دیا جائے گا، کوئی کسی کو ملامت نہ کر سکے گا۔ قیامت میں شیطان جہنمیوں کے سامنے کیا خطاب کرے گا، اور تمام جہنمی چیخ و پکار شروع کر دیں گے، زار و قطار رونے لگیں گے۔ شیطان یہ آخری خطاب کرے گا اور کیا کہے گا، قرآن کی روشنی میں آج آپ جان پائیں گے۔ انسان اور شیطان کی دشمنی قیامت تک قائم رہے گی۔ جب اللہ نے آدم کو تخلیق کیا اور تمام فرشتوں کو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم فرمایا تو تمام فرشتوں نے وہی کیا، مگر اس مردود شیطان نے سجدہ نہ کیا۔ اس سے پہلے شیطان کو سید الملائکہ کہا جاتا تھا، بہت سارے درجات دیے ہوئے تھے۔ اس کا درجہ اللہ کے ہاں بہت زیادہ تھا کہ اس کا تخت اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے بچھایا جاتا تھا، جہاں پر یہ فرشتوں کو علم سکھاتا تھا۔ جب شیطان نے نافرمانی کی اور آدم علیہ السلام سے افضل سمجھا خود کو، اللہ نے شیطان کی شکل کو بگاڑ دیا، خنزیر کی شکل کا بنا دیا۔ سر اونٹ کے سر جیسا، سینہ اونٹ کے سینے جیسا، اس کا چہرہ جیسے بندر کا چہرہ ہوتا ہے، اس کے ہونٹ جیسے بیل کے ہونٹ ہوتے ہیں، اور اس کے دانت خنزیر کی طرح۔ اس کے سر پر 7 بال ہیں، یعنی اس کی صورت کو مسخ کر دیا گیا، اس کو ہولناک بنا دیا گیا، اور آسمانوں سے شیطان کو زمین پر پھینک دیا گیا۔ زمین پر گرنے کے بعد آدم اور اس کی اولاد سے نفرت اور حسد کی آگ بھڑک گئی۔ شیطان آدم کی اولاد سے اپنا بدلہ لینا چاہتا ہے اور بدلہ لے رہا ہے، اس لیے وہ لوگوں کو حرام طریقے، برے کاموں کی طرف متوجہ کرتا رہتا ہے، جہنمی بنانا چاہتا ہے۔ اس لیے ان کاموں سے بچنا بہت ضروری ہے۔ قیامت سے پہلے کسی کو قیامت کی پرواہ ہی نہ ہوگی، سب بھول چکے ہوں گے، تمام لوگ اپنے معاملات میں مصروف رہیں گے، حرام حلال کی تمیز بھول چکے ہوں گے۔ پھر اچانک اسرافیل کا پھونکنا، میدان حشر، پل صراط وغیرہ سے گزرنا پڑے گا۔ بہت سارے معاملات جو ہیں برداشت کرنا پڑیں گے، اور پھر تمام لوگ اپنے اپنے بدلہ پا لیں گے، اور تمام جنتی جنت میں چلے جائیں گے، اور تمام جہنمی جہنم کے میں ہمیشہ کا ان کا ایندھن بن جائیں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ شیطان مردود کو لانے کا حکم دے گا۔ شیطان جہنمیوں سے کلام کرے گا، خطاب فرمائے گا، کہے گا، تم لوگوں نے اللہ کے وعدے کو کیسا پایا؟ تو تمام جہنمی کہیں گے، بے شک اللہ کا وعدہ سچا تھا، اور ہم نے اس کے وعدے کو سچا پایا، اور ہم تو سری گمراہی میں تھے۔ تمام جہنمی شیطان کو لعن طعن کریں گے، آج تمہاری وجہ سے ہم جہنم میں موجود ہیں، اے شیطان تم مردود ہے، اور تمہیں دردناک عذاب ہونا چاہیے، اور ہمیں دردناک عذاب اسی وجہ سے دیا جا رہا ہے۔ شیطان کہے گا، بے شک اللہ کا وعدہ سچا تھا کہ شیطان کی پیروی سے بچو اور نافرمانی مت کرو۔ اللہ نے بتایا تھا شیطان انسانوں کا کھلا دشمن ہے، پھر بھی تم وہی کام کرتے رہے۔ آج تم لوگ مجھے ملامت کر رہے ہو، تم نہیں کر سکتے، میرا کہنا ماننا تم پر لازم نہیں تھا، میں تو صرف وسوسے ڈالنے کے لیے آیا تھا، شیطانیت پھیلانے کے لیے آیا تھا، ہر برے کام میں پہنچانے تک، حرام کو حلال بنانے میں میرا کردار تھا۔ میں کسی سے زبردستی گناہ نہیں کرواتا تھا، صرف وسوسے ڈالنا میرا مقصد تھا، پیسے کی دوڑ میں ایک دوسرے کی قدر کھونا اور بہت سارے معاملات میں پیچھے رہ جانا، یہی میرا مقصد تھا۔ شیطان کہے گا، مجھے قصوروار ٹھہرانا تمہاری غلطی ہے، قصوروار تم لوگ خود ہی ہو، تم لوگوں نے تمام نعمتوں کے باوجود مجھے منتخب کیا، یہ تمہاری غلطی تھی۔ اس وقت جہنمیوں کا رونا چلانا بڑھ جائے گا، اس وقت پچھتانا کسی کام نہ آئے گا، توبہ بھی کام نہ آئے گی، اور شیطان اور جہنمی سب عذاب میں رہیں گے۔
جہنم میں رہیں گے۔ شیطان کو پھر زنجیروں میں ڈال کر جہنم کے ہولناک درجہ پر پہنچا دیا جائے گا اور سب جہنمیوں سے زیادہ عذاب بھی اسی کو دیا جائے گا۔ اس طرح شیطان اور اس کے پیروکار ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بن جائیں گے اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ اہل جنت والے اللہ کے مہمان ہمیشہ کی پیاری زندگی گزاریں گے۔ اور یہ ہے آج کا بیان۔ اللہ ہمیں نیک عمل کرنے، شیطانی کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بہت ساری ہدایات عطا فرمائے اور شیطان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیوز پسند آتی ہیں تو ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور پورا واچ کیا کریں اور سپورٹ کریں۔ السلام علیکم۔